کبھی رات کے وقت آسمان کو دیکھا ہے؟ ایک عجیب سی ہیبت، ایک تجسس ہے نا؟ سورۃ الطارق ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو حیرت کا احساس ہے نا، یہ دراصل ایک بہت گہرے سفر کا آغاز ہے۔ ایک ایسا سفر جو ہمیں کائنات سے لے کر ہماری اپنی ذات کے مرکز تک لے جاتا ہے۔ تو سورج شروع ہوتی ہے اور کیا زبردست آغاز ہے، ایک بہت ہی پراسرار اور طاقتور قسم کھائی جا رہی ہے۔ قسم ہے اس کھلے آسمان کی اور ایک ایسے مہمان کی جو رات کے اندھیرے میں نمودار ہوتا ہے، جسے الطارق کہا گیا ہے۔ اب یہ سوال صرف سننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دعوت ہے، ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے کی دعوت۔ آخر یہ رات کو آنے والا یہ الطارق ہے کون، اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے کہ پوری کی پوری سورت اس کے نام سے شروع ہو رہی ہے؟ اور پھر پردہ اٹھتا ہے۔ الطارق وہ روشن ستارہ ہے، وہ ستارہ جو رات کی تاریکی کو چیرتا ہوا نکلتا ہے۔ تو یہ صرف کوئی عام ستارہ نہیں ہے، نہیں، یہ ایک بہت طاقتور علامت ہے، الہی رہنمائی کی، اس روشنی کی جو ایک ایسی دنیا میں چمکتی ہے جو اکثر ہمیں بہت تاریک اور غیر یقینی لگتی ہے۔ تو اس قسم کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، جس طرح یہ ستارے آسمانی محافظوں کی طرح اوپر سے ہم پر نظر رکھتے ہیں نا، بالکل اسی طرح ہر ایک انسان پر، ہر روح پر ایک محافظ مقرر ہے۔ اور یہ صرف کوئی دور سے دیکھنے والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی فعال، ایک بہت ہی محبت بھری حفاظت ہے۔ یہ قسم ہمیں اطمینان دلاتی ہے کہ کوئی بھی اکیلا نہیں ہے، کسی کو بھلایا نہیں گیا۔ اچھا، تو اب کائنات کی ان وسعتوں سے سورت کا رخ ہماری طرف مڑتا ہے، ہماری اپنی ذات کی طرف، ہمارے اپنے وجود کے معجزے کی طرف۔ یہ ایک سفر ہے، سمجھے، کائنات سے انسان کی طرف، اور یہیں پر ہمیں کچھ بہت گہری حقیقتیں ملنے والی ہیں۔ یہ ایک لمحہ ہے خود کو دیکھنے کا، خود کو پہچاننے کا۔ سورت ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم ذرا اپنے اندر جھانکیں، اپنی تخلیق کے اس ناقابل یقین سفر پر غور کریں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو اپنے خالق کی طاقت اور حکمت کا کھلا ثبوت ہے۔ پھر سورت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تخلیق ہوئی کیسے، ایک ایک مرحلہ بیان کیا جاتا ہے، ایک ایسا سفر جو ایک معمولی سے قطرے سے شروع ہوتا ہے اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے کے وعدے پر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی طاقتور یاد دہانی ہے نا، کہ جس ذات نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا، وہ ہمیں دوبارہ زندگی دینے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ اور یہ جو دوبارہ زندہ کرنے کی بات ہے نا، یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے، نہیں، یہ ایک بہت ہی خاص اور یقینی دن کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یوم حساب، وہ دن جب سارے راز کھل جائیں گے۔ اور اس دن کا نام ہی کتنا گہرا ہے، یوم تبلیس سرائر، یعنی وہ دن جب باطن کو پرکھا جائے گا۔ یہ صرف ہمارے ظاہری کاموں کا حساب نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ یہ ہماری نیتوں، ہمارے چھپے ہوئے عقائد، ہمارے دل کے گہرے رازوں کا دن ہوگا۔ اس دن کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا اور کوئی دوسرا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ذرا سوچیں، اس دن وہ ساری چیزیں جن پر ہمیں آج بڑا مان ہے، ہمارا رتبہ، ہماری دولت، ہمارے تعلقات، سب کچھ بالکل بے معنی ہو جائے گا۔ ہر کوئی اکیلا کھڑا ہوگا، مکمل طور پر بے بس، اور ہمارے اپنے اعمال کے سوا کوئی بھی ہمارا مددگار نہیں ہوگا۔ اچھا، تو اس آخری دن کی اتنی واضح تصویر دکھانے کے بعد سورت کا موضوع بدلتا ہے۔ اب بات ہو رہی ہے خود قرآن کی۔ اسے ایک حتمی رہنما کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، ایک ایسا معیار جس سے ہم یہ زندگی گزار سکتے ہیں اور اس آنے والے دن کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور قسم کھائی جا رہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے بارش مردہ زمین پر برستی ہے اور اس میں جان ڈال دیتی ہے نا، بالکل اسی طرح قرآن بھی مردہ دلوں کو زندگی دیتا ہے۔ یہ ہدایت ہے، حکمت ہے، ایک روحانی غذا ہے جو ہمیں اندر سے بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو قرآن کوئی مشوروں یا رائے کی کتاب نہیں ہے، نہیں، یہ قول فصل ہے، ایک فیصلہ کن کلام، ایک ایسا واضح معیار جو سچ اور جھوٹ کو بالکل الگ الگ کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ ایک ایسی کتاب ہے جو سنجیدگی چاہتی ہے، اس کے پیغام کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے اس واضح اور فیصلہ کن پیغام کے جواب میں لوگوں کا رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ سورت کی جو آخری آیات ہیں وہ اسی فرق کو واضح کرتی ہیں، ان لوگوں کے درمیان جو سچ کو مانتے ہیں اور ان کے درمیان جو اس کے خلاف منصوبے بناتے ہیں۔
یہاں ایک بہت دلچسپ تقابل کیا گیا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے منصوبے بنا رہے ہیں، اپنی چالیں چل رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کا منصوبہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان دھوکے کے کتنے ہی پیچیدہ جال کیوں نہ بن لے، ان کی چالیں اللہ کے منصوبے کے سامنے کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ منصوبہ ہر چیز پر حاوی ہے اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور سورت کا اختتام ایک بہت ہی اہم نصیحت پر ہوتا ہے، صبر۔ لیکن یہ کوئی ہار ماننے والا، بے بسی والا صبر نہیں ہے، نہیں، یہ ایک حکمت بھرا انتظار ہے، اللہ کے وقت پر بھروسہ ہے، اور اس بات پر پختہ یقین ہے کہ آخر میں جیت سچائی کی ہی ہوگی۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، آج کی اس دنیا میں جہاں ہر کسی کو فوری نتائج چاہیے، اس قسم کے صبر اور بھروسے کو اپنانے کا کیا مطلب ہے، اور ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے منصوبے کو کیسے پہچاننا سیکھ سکتے ہیں، خاص طور پر اس وقت جب وہ ہمیں فوری طور پر نظر نہ آ رہا ہو؟